میرا سلام قبول کیجیے۔ اور اس کے بعد میں ملیحہ حسن کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کی اس بہت اہم، بہت موقر محفل میں آنے کی دعوت دی، اور میں اس کے لیے ان کی خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ سب سے زیادہ شکر گزار اس بات پر ہوں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس مجلس میں کون سی زبان اظہار کے لیے جائز ہوگی، تو انہوں نے بہت میرا دل بڑھایا اور کہا کہ چونکہ آپ اردو پر بات کریں گی اس لیے اردو میں بات کر لیجیے۔ اردو میں دراصل اب ہم بات معذرتانہ طور پر کرتے ہیں، میں بغاوتاً اردو بولتی ہوں، اور میں اس معاملے میں اعتراف کرتی ہوں کہ انگریزی کی کھاتی ہوں اور اردو کے گن گاتی ہوں۔ ہم نے اردو کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ زبان کے ساتھ سلوک نہیں ہے، وہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اور شاید آج جب میں آپ سے کچھ بات کروں تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میں شکایت کر رہی ہوں۔ میں شکایت کرنے والوں میں سے ہوں ہی نہیں، اس لیے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں کیوں پہنچے ہیں، کس طرح سے ہمارا یہ راستہ طے ہوا ہے۔ قائد اعظم کو ہم نے آج تک نہیں بخشا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اردو قومی زبان ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہی اس وجہ سے ہو گیا۔ میں معمولی طالب علم ہوں اردو کی، معمولی طالب علم ہوں تاریخ کی، اور معمولی ترین طالب علم ہوں زندگی کی۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اردو قومی زبان ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی علاقائی زبان، کوئی اپنے ماحول کی زبان، کوئی اپنی زمین کی زبان استعمال مت کرنا۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے کندھے پر رکھ کے خود کو معصوم کہہ سکیں۔ اس قدر تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ میں اس ملک میں جہاں بھی جاؤں، کسی گاؤں میں جاؤں، کسی بستی میں جاؤں، جو زبان میرے کام آتی ہے وہ اردو ہے۔ ان کی زبان مجھے نہ آتی ہو تو کچھ نہ ہو، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی بات اردو میں سمجھ لیتے ہیں۔ چند باتیں ان لوگوں کے لیے جو اردو کے متعلق، اور اس میں میرے طالب علموں کی کوئی خطا نہیں ہے، میں ان کو اس بات سے مبرہ سمجھتی ہوں کہ وہ اردو نہیں بول سکتے، اردو نہیں سمجھ سکتے، اردو نہیں لکھ سکتے۔ اگر ہم نے انہیں سکھایا ہوتا تو وہ سیکھ گئے ہوتے۔ ہم نے آپ کو جو کچھ دیا آپ نے اس سے بڑی حد تک انکار نہیں کیا۔ اگر ہم آپ کو کچھ اور دیتے تو آپ وہ بھی اختیار کر لیتے۔ بہت سے لوگوں نے ایک بڑی شدید غلط فہمی میرے خیال میں پیدا کی ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، ضرور ہے، اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ میں معافی چاہوں گی، فوجیں زبان بگاڑتی ضرور ہیں، بناتی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ سوچ لینا کہ ایک لشکر زبان کو بنائے گا، یہ کچھ ہماری سہل پسندی کی نشانی ہوگی۔ اردو وجود میں کیسے آئی؟ ہم مغلوں سے بھی بہت خفا ہیں۔ مجھ سے یہ سوال بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ مغلوں نے تاج محل بنایا اور آکسفورڈ نہیں بنایا۔ بڑا جیتا جاگتا سوال لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی بھی سن لیجیے۔ تاج محل ایک شخص کی ذاتی محبت اور ذاتی غم کی بنیاد پر ایک معجزہ کھڑا ہوتا ہے، جسے دنیا آج بھی معجزہ مانتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سرکار نے تعلیم کو اپنے اختیار میں کیوں نہیں لیا؟
عام اعتراض یہ ہے. میری گستاخی معاف کر دیجیے گا. اس ملک میں سرکار نے تعلیم کو اپنے قبضے میں لیا اور تعلیم کا اور علم کا اور استاد کا اور طالب علم کا جو حشر کیا، تو اس کے نتیجے میں تعلیم پھر نجی حصے میں چلی گئی اور وہاں اس طرح پروان چڑھتی ہے. مغلوں کے ہاں تعلیم حکومت کی تابع نہیں تھی. تعلیم نجی معاملہ تھا، استاد کی اہمیت تھی. اور اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آکسفورڈ کی بنیاد تو مذہب پر تھی، وہاں لڑائی شروع ہوئی قدامت پسندوں میں اور زمانے سے ہم آہنگ ہونے والوں میں. خاص طور پر ہنری ہشتم کو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی بہت فکر تھی کہ ان کی شادی ایک مختلف طریقے سے ہوئی. مغلوں کے ہاں کوئی چیز مذہب کی گرفت میں نہیں تھی. آپ نے دیکھا پاکستان میں تعلیم مذہب کے گرفت میں آئی ہے تو کیسی کیسی گلفشانیاں اور کس قدر خوش تقریر لوگ اور کیا کیا زبان استعمال ہوتی ہے. اور اس وقت اردو کو کوئی برا نہیں کہتا. اردو گالی دینے کو اچھی لگتی ہے، اردو برا کہنے کو اچھی لگتی ہے. وہ جو آپ کے سوشل میڈیا پر جوابات آتے ہیں، اس میں بھی جب گالی لکھنی ہوتی ہے تو رومن میں اردو کی گالی لکھتے ہیں. آپ سوچئے کہ قوم کا مزاج کیا ہے. بات اردو کی، اردو بے حد امیر زبان ہے، ہم نے اس کو بے بس کیا ہے. اردو بے حد ملنسار زبان ہے، جس زبان سے گلے ملتی ہے اس کو اپنا لیتی ہے. اردو نہ گھبراتی ہے، نہ پچھتاتی ہے، نہ شرماتی ہے. ہم بحیثیت قوم گھبراتے ہیں، پچھتاتے ہیں اور شرماتے نہیں. شرم تو کمزوروں کو آتی ہے. جو اس قدر مستحکم قوم ہو اس کو شرم سے اس کا کیا مطلب، اس کو شرم کیوں کر آئے گی. اردو کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے کہ اردو کے بننے میں مقامی زبانیں شامل ہیں. مجھے یہ بات اتنی خوشی دیتی ہے کہ یہ زبان اسی زمین سے پیدا ہوئی، کہیں باہر سے نہیں آئی، کہیں باہر سے نہیں آئی. اور ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس زبان کے جو ہمارے آقاؤں کی زبان تھی اور جو ہمیں غلام بنانے آئی تھی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ادھار کی زبان اکیلی نہیں آتی، ادھار کا خیال لے کر آتی ہے، ادھار کی قدریں لے کر آتی ہے. اور جب آپ قرض دار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی عزت نفس، اپنے تشخص اور اپنے آپ کا خیال نہیں رہتا. اردو کے ساتھ بھی یہی ہوا. اردو کی تعمیل میں اور ترکیب میں اور تشکیل میں دو زبانیں شامل ہوئیں، ایک ہندی اور ایک فارسی. ہندی نے ہمیں اس کی ساخت دی ہے، جسے آپ گرامر کہتے ہیں. میں قواعد کہوں گی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ ہم نے ہندی سے لیا، لیکن اس کے جو لغت آئی جسے مادری زبان میں ووکیبلری کہتے ہیں، وہ فارسی سے آئی. کیا عجیب بات ہے کہ فارسی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور جب انگریز آئے ہمارے پاس تو ہم ایک انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہوئے. دیکھیے، حالات کے ہاتھوں غریب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو جاتی ہیں قومیں، آ جاتا ہے ایسا وقت، مگر حالات کے ہاتھوں خود کو غلام بنا لینا یہ سب سے بڑی موت ہے. جسم زندہ رہتے ہیں، خیال مر جاتا ہے. خیال مر جاتا ہے تو سمجھ لیجیے روح مر گئی، اور روح مر گئی تو جسم پھر کسی دوسرے کی دی ہوئی زندگی پر زندہ ہوگا.
اردو کے معاملے میں ایک بات اور بھی بہت، میں آپ نے قومی ترانے کی دھن بجائی اور میں اس کے لفظ اس کے ساتھ ہمیشہ پڑھتی ہوں، پڑھتی رہی. میرے شاگرد آج کے عہد کا نوجوان کہتا ہے کہ ہمارا ترانہ فارسی میں کیوں ہے. آپ سوچئے کہ اس بے علمی کہوں کم علمی کہوں قصور ہمارا ہوگا کہ ہم نے آپ تک نہیں پہنچایا کہ یہ اردو کی نفیس ترین شکل ہے، فارسی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں دو زبانیں اپنی تہذیب، اپنی نفاست، اپنی نرمی، اپنی حیثیت، اپنے احساس کے لیے مشہور ہیں. ان میں ایک فرانسیسی ہے اور دوسری فارسی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ فرانسیسی بھی لطیف ہوئی جب وہ فارسی سے متاثر ہوئی. اس سے پہلے فرانسیسی اتنی لطیف نہیں تھی. ہماری جو ہند یورپی زبانیں ہیں اس میں فارسی نے اپنی ہمجولی بنا لیا فرانسیسی کو، اور فرانسیسی کا ظرف دیکھیے کہ وہ اس سے سیکھنے کو تیار ہوئی. ایک ذرا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہتی تھی. آج یہ معاملہ ہے کہ ہمارے صاحب خیال، صاحب اختیار، صاحب اقتدار اور صاحب مال لوگوں کے بچے ان اداروں میں پڑھتے ہیں جو انگلش میڈیم کہلاتے ہیں. مجھے ایک زبان میں دوسری زبان بولنا اچھا نہیں لگتا کبھی، اور میں کبھی نہیں بولتی. مجھ پر بہت میرے اللہ کا کرم ہے. میں 7 زبانوں کی طالب علم ہوں اور 7 زبانیں اسی طرح بول سکتی ہوں جیسے آپ کے سامنے اردو بول رہی ہوں. لیکن اردو میرا عشق ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے 3 عشق ہیں. ایک پاکستان، ایک اردو اور ایک لاہور. اور تینوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہیں. تینوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہیں، انہیں یہ چیزیں چاہیے. اردو ابھی بھی ہمارے یہاں عام فہم زبان ہے. دنیا بھر میں تیسری بڑی زبان ہے اردو، سمجھی جانے والی اور بولی جانے والی. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گی کہ مجھے انگریزی سے کوئی شکایت نہیں ہے. بہت اچھی زبان، بہت خوبصورت زبان، بہت بڑا ادب، بہت بڑے ادیب موجود ہیں. مگر میں اگر اس وقت آپ سے پوچھوں کہ کیا اردو میں بھی کوئی بڑا ادیب، بڑا ادب، بڑا خیال ملتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کو سوچیں گے. ایک نام فوراً آ جاتا ہے، خدا رکشہ والوں کو سلامت رکھے، انہوں نے ہمارے لیے وہ نام عام کر دیا ہے، وہ اقبال کا ہے. کیونکہ اب ساری خودی رکشوں کے ذریعے سے بڑھتی ہے، اور ہم نے خودی کے معنی خدا معلوم کیا جانے. ایک فرد کی خودی کوئی معنی نہیں رکھتی، اجتماعی خودی ہوتی ہے، معاشرے کی خودی ہوتی ہے. اردو کے معاملے میں معاشرے کی خودی زخم خوردہ ہے، اسی لیے زبان پیچھے چلی جاتی ہے. اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اور چونکہ میرے سامنے زیادہ تر طالب علم بیٹھے اس لیے جرأت کر سکتی ہوں. جو سامنے کی قطار میں لوگ ہیں میں ان کے سامنے گستاخی نہیں کرنا چاہ رہی. زبان خیال کا وطن ہوتی ہے. اگر زبان نہیں آتی تو خیال نہیں آئے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ اردو میں سوچ نہیں سکتے. جب اردو میں سوچ نہیں سکتے تو ہم اردو میں بول نہیں سکتے. جب ہم اردو میں بول نہیں سکتے تو زبان کیسے ترقی کرے گی؟ کچھ چیزیں استعمال سے بہتر ہوتی ہیں، جیسے عقل. ہم نے 72-73 برس سے عقل کا استعمال چھوڑ دیا، اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم تو اس قدر عقل مند ہیں کہ ہمیں عقل کی ضرورت ہی نہیں رہی. پھر ایک بات اور، مجھے معاف کر دیجیے گا اس بات کے لیے، جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو جو چیز سب سے پہلے زد میں آتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم میں بھی ذریعہ تعلیم ہوتا ہے. بتائیے کہ آپ کیا کریں گے ہم لوگوں کا کہ ہم 72-73 برس میں
یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم کیا پڑھیں، کیوں کر پڑھیں، کس زبان میں پڑھیں۔ چین نہیں شرماتا، جاپان نہیں شرماتا، انڈونیشیا نہیں شرماتا، ہم بہت سنگاپور کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی نہیں شرماتا، تو ہم اردو سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ سوچ کر کہ اردو واحد زبان ہے جس کے بغیر بھی امکان کم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اپنے میں شامل نہیں کرتے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہم عام طور پر جو عمل ہیں، معمولی جو باتیں ہیں، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص غیر معمولی بات، غیر معمولی کام کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتے مگر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ میرے امکان میں نہیں ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا، مگر میرے امکان میں ہے کہ میں ایک قدم آگے اٹھا سکوں، اور اس ایک قدم آگے بڑھانے میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہوں گی کہ اردو آپ کی فکر، آپ کی تہذیب اور اس میں جو سرمایہ ہے اس کی زبان ہے۔ جو اردو نہیں جانتا وہ اپنی فکر، اپنی تہذیب سے غیر وابستہ ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میں جس خطے میں رہتی ہوں اس خطے میں سعودی عرب کا اثر ہونا لازمی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی سعودی عرب کا شہری ہونے کا نہیں ہے۔ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، اس لیے کہ مجھے لینا بھی آتا ہے اور مجھے دینا بھی آتا ہے۔ اردو زبان کو لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے۔ آپ کے صبر، آپ کی توجہ، آپ کی عنایت کا بے حد شکریہ۔